اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چینل اینٹی قادیانی آفیشل میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہمیں حقیقت مل گئی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمیں حقیقی دین اسلام کے لیے کیوں منتخب کیا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد عطا فرمایا، وہ نبی جس نے ہمیں حقیقی اسلام کا شعور دیا۔ مرزا غلام قادیانی اور انجینئر مرزا جہلمی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے پہلے سے مکمل مذہب میں نئی نئی چیزیں شامل کریں۔ الحمدللہ دین اسلام ہمیں پہلے ہی مکمل حالت میں مل چکا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ چینل کبھی نہیں بناتے، لیکن اسلام کے موجودہ حالات میں ہمیں اس چینل کو بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے تیار کردہ سازشوں اور روز بروز بڑھتے ہوئے فتنوں کو سامنے لایا جا سکے۔ قادیانیت ایک چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن ایک نیا فتنہ بھی اسلام میں گھس گیا ہے، اور یہ فتنہ نوعمر کے معصوم مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہمارے نوعمر مسلمان اس فتنے میں داخل ہونے کے لیے لبیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسلام کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے اور انہیں صحیح اور غلط راستے کا شعور نہیں ہے۔ در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے والدین کی بڑی غلطی ہے کہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیم دینے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ان کے بچے مرزا انجینئر جونیئر جہلمی کے مذہب کی پیروی کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس چینل میں ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور مرزا جونیئر جہلمی کے عظیم فرمان کے بارے میں تمام فتنوں کو بے نقاب کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرزا جونیئر جہلمی نہ تو عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، اور نہ کوئی مفتی ہے، اور اگر کچھ ہے تو صرف مرزا غلام قادیانی سے بلا واسطہ تعلق ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم قادیانی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور مرزائیت کے ساتھ بھی، اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ ہم سچے مسلمانوں اور مجاہدین ختم نبوت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس چینل پر آپ کے مکمل تعاون کی ضرورت ہے، اور برائے کرم ہماری ویڈیوز کو مختلف گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ اینٹی قادیانی آفیشل چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، پہلے حصے میں ہم نے آپ کو مرزا جونیئر جہلمی منگول چھوکرے کی کم از کم 13 گستاخ اور برے عقیدہ والی ویڈیو دکھانے کی کوشش کی تھی۔ ان ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ مرزا جونیئر کس طرح اللہ پاک کی، نبی کریم کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی توہین کے معنی میں برے الفاظ کہتا ہے اور کسی قسم کے برے عقیدے کو اسلام میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مرزا جونیئر جہلمی کا شیطانی مشن ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن الحمدللہ وہ واقعی نہیں جانتا کہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ تمام مسلمانوں کو اسلام کا صحیح علم ہے اور کوئی حقیقی مسلمان اسلام کی کسی عظیم شخصیت کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کی نظر میں یہ بالکل کفر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے کرم اس کا لنک اسکرین کے اوپری حصے میں اور تفصیل میں بھی موجود ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آئیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو کے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہٰذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں، جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھے۔ ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں۔ ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ لہذا توبہ کریں، جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے، صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، تو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام کرتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے۔ اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے، اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ، لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے، یہ تھی وجہ، اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گی۔ سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا، اس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں۔
सैयदुना मिकदाम बिन मादी रज़ी अल्लाह ताला, तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्गी, आमीन। अच्छा सर, एक तरफ गांधी साहब और उसके बाद डॉक्टर मौलाना इसहाक मदनी है, ठीक है, वो उनका एक ब्लंडर ख़त्म नबूवत के हवाले से आपने उसको कंडेम भी किया, मैंने वीडियो भी देखी, ये दोनों चीज़ें, लेकिन फिर भी आप इन दोनों को सराहते हैं, इनको अपना उस्ताद गर्दानते हैं। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप जिन उलमा की गलतियों की निशानदेही करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी गलतियों की निशानदेही के बाद उनकी जो अच्छी बात है उसकी 27 कर दी जाए? आपको अच्छी बात बताएं उनकी, मैं करता हूँ, मैं आपको नाम पेश करता हूँ, आप जरा उनकी अच्छी बात बताएं। सर जो अच्छी बात है उसकी 27 कर, यानी जो बात अच्छी है उसको अच्छा कह दिया जाए, अच्छी बात बताएं उसको बुरा कह दिया जाए। मेरे भाई अच्छी बात बताएं ना कोई। गांधी साहब की मैं अच्छी बातें बता देता हूँ। गांधी साहब चिश्ती रसूलुल्लाह अशहरी रसूलुल्लाह को कुफर समझते हैं, ठीक। गांधी साहब के अलावा कौन सा आलिम दीन है जो इसको कुफर समझता है? मैं उसकी तारीफ कर देता हूँ, बताएं जरा, एक बंदे का नाम लें। सर मैं नहीं ना, आगे चले ना, आपने बात की है ना, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो कहना था कह लिया, अब आपने वो कहना है जो आपने दावा किया है जी। आपने कहा कि बंदा ले, मैं कह रहा हूं बंदा ही कोई नहीं है, बंदा ले गया है ना, मेरे सामने बंदा रखे ना। चिश्ती रसूलुल्लाह और इसके अलावा यानी कि कोई नहीं, तो इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे बुनियादी चीज खत्म नबूवत है कि नहीं? बिल्कुल। तो खत्म नबूवत पे ये डाका है या नहीं? ठीक है। तो जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, जिनके बुजुर्ग इसके मानने वाले हैं, पढ़वाने वाले हैं, उनकी मैं तारीफ कहां से कर दूं? तो पहले इसका मतलब है कि गांधी साहब का जो ब्लंडर है वो भी तो काफी एक मिनट एक जगह रखें, हाँ, इस तरह नहीं है। आलिम ले, अच्छा, जिसके अकीदे गांधी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, ठीक है, ठीक है, ये वो आलिम है जिसके अकीदे उनसे बेहतर है, मैं उसकी तारीफ कर दूंगा। जिंदा बंदों में बंदा कोई ले, आलिम ले, अच्छा, जिसके अकीदे गांधी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्हीं फयूज और बरकत रहमतों का नजूल फरमा जो तूने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर किया था, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर भी कर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसकी कोरॉलरी ये बनाई कि यहूदियों का इतराज हम खत्म करें, कि उनका इतराज यह है कि इस उम्मत में तो फिर नबूवत जारी कोई नहीं हुई है, इब्राहीम के तो औलाद के अंदर हजारों लोग पैगंबर हैं, तो नबी इस्लाम की औलाद में तो कोई भी पैगंबर नहीं है। और यही एतराज कादियानियों ने उठाया, और मौलाना इसहाक साहब इस एतराज की वजह से कादियानियों को जवाब देते हुए टेंशन में आ गए, और उन्होंने एक ऐसा गलत जवाब दिया, ऐसा गैर इल्मी जवाब दिया कि जो उनके घाटे फिट हो गया। और इसके लिए मैंने बड़े सख्त जुमले बोले थे कि क़यामत तक भी साबुन से आप इस दाग को धोते रहे ना, ये दाग धुल नहीं सकता। ये बहुत खतरनाक काम उनसे हो गया, बल्कि खतरनाक हुआ, जिससे हमारी कांपें टांग जाती हैं, हाँ, यानी हमारी टांगें कांप जाती हैं। आलिम ले, अच्छा, जिसके अकीदे गांधी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, ठीक है, ठीक है, ये वो आलिम है जिसके अकीदे उनसे बेहतर है, मैं उसकी तारीफ कर दूंगा। जिंदा बंदों में बंदा कोई ले, आलिम ले, अच्छा, जिसके अकीदे गांधी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो। कादियानी हजरात का सब तो बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं, वो यही है कि रसूल करीम ने जो तुम आंदे कि आप आखिरी नबी है, कि आपकी उम्मत नबी बंद हो गए, ये रसूला की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूला आ गए, नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत पल्ले की रह गया? फिर बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी ने पढ़िया तो दीन समझा, भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है, खतरनाक गल है। एक कहो कि मनसबे नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी, कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ ना लोगों को कहूँगा मैनू मनो, या अपने बारे क्या जरा नहीं मनता काफिर है, यह गल नहीं, यह खत्म। एक ही है मनसबे नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। उम्मत फैद नहीं बंद यार, नबूवत दायमा करना चाहिए, इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी है। जो इब्न अरबी में ने चवल मारी और उम्मत में एक दरवाजा खोल दिया, और हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब रहमहुल्लाह ताला उनकी वजह से डिसीव हुए, और उन्होंने इतना बड़ा जुमला बोल दिया उसके बिहाफ के ऊपर कि जी मनसब नबूवत क़यामत तक जारी रहेगा, लेकिन कोई दावे नबूवत नहीं कर सकता। और वो अपने जोम में समझ रहे हैं कि कादियानियों को हमने जवाब दे दिया है कि जनाब कादियानियों के हाथ च एक और बंदूक तुसी पकड़ाती है कि तुहानू एक मजलिस फायर मारन। आलिम ले, अच्छा, जिसके अकीदे गांधी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, ठीक है, ठीक है, ये वो आलिम है जिसके अकीदे उनसे बेहतर है, मैं उसकी तारीफ कर दूंगा। जिंदा बंदों में बंदा कोई ले, आलिम ले, अच्छा, जिसके अकीदे गांधी साहब से बेहतर हो, ठीक है, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो, मौलाना इसहाक साहब से बेहतर हो। मौलाना इसहाक साहब का बयान है यूट्यूब पे, हर जगह पे सबको पता है। उन्होंने कहा कि मैं इब्न अरबी दे दीन नू पढ़िया,
کہ منصب نبوت ختم ہو گیا, کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں, لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی. ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی, وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. اور ابن عربی شاہی کوئی نہیں ہے, اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کا میں نے بتایا نا, ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے, حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا. جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا, اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں اعلیٰ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا. تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے. تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں, یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا. عالم لے ہیں اچھا جس کے عقیدے غامدی صاحب سے بہتر ہوں, ٹھیک ہے, مولانا اسحاق صاحب سے بہتر ہوں, ٹھیک ہے کہ یہ وہ عالم ہے جس کے عقیدے ان سے بہتر ہے, میں اس کی تعریف کر دوں گا. زندہ بندوں میں بندہ کوئی لے. عالم لے ہیں اچھا جس کے عقیدے غامدی صاحب سے بہتر ہوں, ٹھیک ہے, مولانا اسحاق صاحب سے بہتر ہوں, مولانا اسحاق صاحب سے بہتر ہوں, مولانا اسحاق صاحب سے بہتر ہوں. ان کو پہلے اتنا جس نے فدو بنایا تھا فدو بنا کے رکھو. تو میری بزرگی پہ لعنت ہو, لعنت میری بزرگی. آمین. جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا, مکھی گند تے بہندی جا کے. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے نکالنا؟ وہ بنو امیہ دشمن تھے, ظاہر ہے. عاطف رمضان بھائی کا جو سوال ہے, امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے, کیا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ بس یار یہ تاریخی باتیں ہیں, واللہ عالم. جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا, مکھی گند تے بہندی جا کے. ان کو پہلے اتنا جس نے فدو بنایا تھا فدو بنا کے رکھو. تو میری بزرگی پہ لعنت ہو, لعنت میری بزرگی. آمین. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سنتا, تو اڈی میری کنے سننا ہے. علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے. کیوں؟ باقی ہم بھائی نا مولوی, ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے. آپ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئے تو وقت پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے, بنی اسرائیل تھے, ان کی بات بھی نہیں سنی, صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں, ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں بات, اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مجایا ہوگا, ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. تو میری بزرگی پہ لعنت ہو, لعنت میری بزرگی. آمین. اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. اگلا سوال ہے جی کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات تو پیدا کیا ہے لیکن انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا؟ پرفیکٹ اس لیے نہیں بنایا تاکہ اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہے اور وہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے. اگر میں پرفیکٹ ہوں نا تو خدا میری ضرورت نہیں رہتا. سر میری پرفیکشن کیا ہے؟ نمبر 1 مجھے موت نہ آئے, نمبر 2 میرے پہ کوئی پریشانی نہ آئے, نمبر 3 میرے پہ بڑھاپا نہ آئے. سر خدا میری ضرورت ہی نہیں رہتا. مجھے یہ اللہ کی بات لوگ کہہ دیتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی امپرفیکشن نہیں, اللہ نے جان بوجھ کے ہمیں امپرفیکٹ بنایا اور اللہ ہمیں پرفیکٹ بنانے پر قادر ہے. فرشتوں کو اس نے پرفیکٹ بنایا ہوا ہے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور جنت میں آپ بھی پرفیکٹ ہوں گے سر, انشاءاللہ پرفیکٹ ہوں گے. اسی لیے انسان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دی تاکہ خدا کو اپنی ضرورت سمجھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مخلوق اور خالق کا فرق کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بات کرتا ہے آیت الکرسی میں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. یہ ہے پرفیکشن. انسان کو اونگ اور نیند دونوں آتی ہیں, لیکن سر جنت میں نیند کوئی نہیں ہے. اچھا انسان کے ساتھ یہ جو کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا, یہ یعنی انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ اس کو خدا کی ضرورت, پیشاب, کھانا پینا, نیند, یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو انسان کی ضرورت ہی نہیں خدا رہتا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ساری خوبیاں دے دے گا جس کی اس کو خواہش. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, جنتیوں کو جاتے ہی خوشخبری ملے گی. ایک تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ میدان حشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قربان کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی. سر یہ کتنی بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لیے. تو انسان دنیا میں امپرفیکٹ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس پرفیکشن کے لیے کوشش کرے. امپرفیکٹ ہے نا, اپنی کمزوری جانتا ہے نا, تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے مجھے کسی کی ضرورت ہے, میں خدا نہیں ہوں, میں مخلوق ہوں. تو میری بزرگی پہ لعنت ہو, لعنت میری بزرگی. آمین. اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. A few moments later. ساری باتیں کر رہا ہوں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے, کو اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں. نہ کلپ کٹ لے بچوں, میرا کیا لینا دینا میرے بھائی. تسی لیندے ہو چندے,
اپنی ویڈیوز دے اگینسٹ ننگی عورتوں دے ویڈیو اشتہار چلاتے ہو. میں تو کچھ بھی نہیں لے رہا. ہمارے تو آفیشیل چینل کی کمائی جو ہے 4 سے 5 ملین ہے مہینے کی, اگر ہم یہ حرام خوریاں شروع کر دیں. آپ کی پوری زندگی کی کمائی ایک طرف ہے اور ہمارے ایک چینل کی کمائی ایک طرف ہے, 40-50 لاکھ روپے مہینے کا. تو ہمیں آپ کس چیز کی دوست لگاتے ہیں؟ تو ہم تو بالکل ننگا کر کے آپ کی چیزیں بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم اس کے بینیفیشری نہیں سسٹم کے. چونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے لہٰذا ہمیں کسی کی دوست نہیں ہے. A few moments later. باقی جس طرح میں ان پٹ دے رہا ہوں تو میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہوں. میری ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں الحمدللہ, وہ یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے ایک لمیٹڈ حد تک اپنا چینل مونیٹائز بھی کیا ہوا ہے, ویڈیو والا نہیں. اگر میں ویڈیو ایڈ کے اوپر اس کو لے جاؤں تو 70-80 لاکھ روپے مہینے کی کمائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اسے جائز نہیں سمجھتے. ہم نے اسے JPG تک رکھا ہوا ہے. اس میں سے بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس سے ہمارے جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ ملانے کی. A few moments later. اب رہ گئے جو JPG یا امیجز والے اشتہارات ہیں, وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ میں نے ان کے لیے اجازت دی تھی اس حوالے سے کہ اس میں ویڈیو ایڈز والا چکر نہیں ہوتا. کوئی اکا دکا اشتہار اس میں اگر کوئی کسی عورت کی تصویر آ جائے, ادروائز عموماً اس میں یہ والا معاملہ نہیں ہوتا, کوئی ویڈیو والا سلسلہ نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ اتنے چھوٹے اشتہارات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ویڈیو رکتی بھی نہیں ہے. جو 2 ویڈیو ایڈز ہیں اس کی وجہ سے ویڈیو رکتی ہے, پہلے آپ اس کو چند سیکنڈ دیکھتے ہیں پھر سکپ کرتے ہیں. بعض نے تو سکپ کے بغیر والے لگائے ہوتے ہیں, پورا اشتہار آپ کو دکھاتے ہیں پھر 5. تو میری بزرگی پہ لعنت ہو, لعنت میری بزرگی. آمین. جی ہاں پیارے دوستو, اپنے مرزا جونیئر جہلمی کی تمام ویڈیوز دیکھی ہیں اور سمجھی کہ وہ کس طرح کچھ ایسے جاہل لوگوں کی حمایت کر رہا ہے جو مرزا جونیئر جہلمی کے استاد ہیں, وہ برے عقیدہ والے ہیں. اسی لیے آج مرزا جونیئر جہلمی حضرت علی کرم اللہ وجہ پر بھی الزام لگا رہا ہے. اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نفرت انگیز تقریر کی. دراصل مرزا جونیئر جہلمی رافضی اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہے, اسی لیے اس کا عقیدہ مرزا غلام قادیانی جیسا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک سچا مسلمان کبھی صحابہ کرام, انبیاء کرام پر نہیں بھونکتا, لیکن جب بھی آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ ہماری قابل احترام شخصیات پر بھونکتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرمائے. اگر اسے ہدایت نہ ملی تو اس کا انجام بھی مرزا غلام قادیانی جیسا ہی ہوگا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ. جلد ہی ہم اس سیشن کے تیسرے حصے کے طور پر اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اپنی صحت اور ایمان کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ایسے فتنوں سے دور رکھیں.